بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. میرے لیے یہ موقع سعادت اور شرمندگی کے ملے جلے جذبات کا ہے. سعادت اس بات کی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے اور محض اپنی عنایت سے مجھ ناکارے اور نالائق کو ایک ایسی مجلس میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی جس میں قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح البخاری کے بعد دوسری سب سے زیادہ صحیح کتاب صحیح مسلم کی تکمیل کا آخری درس ہو رہا ہے. میرے بیٹوں نے اور ان کے قابل صد احترام مدرس نے یا مدرسین نے اللہ کے فضل و کرم سے اس مبارک جگہ میں اللہ کے گھر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھا پڑھایا سنا سنایا پوری کی پوری کتاب. اس موقع پر حاضری اللہ نیتوں کو خالص کرے. اللہ کی رحمت سے امید ہے پڑھانے والوں کے لیے پڑھنے والوں کے لیے انتظام کرنے والوں کے لیے اور میرے ایسے موسمی پرندوں میں سے آنے والوں کے لیے امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ایک بہت ہی قابل رشک اور قابل سعادت بات ہے. اللہ کرے کہ یہ میرا گمان اپنے بارے میں اور سب کے بارے میں پورا ہو. شرمندگی کی بات یہ ہے کہ میرے ایسا ناکارہ اس منصب پر اس مسند پر بیٹھا ہے جس کے لیے اس کے پاس نہ عمل کی نہ علم کی پونجی ہے. باہر کیوں آیا بات کو چھوڑتے ہوئے اللہ سے التجا ہے کہ جس اللہ نے آنے کا سامان پیدا فرمایا کچھ ایسی بات کہنے سننے سمجھانے سمجھنے کی توفیق اپنی رحمت سے عطا فرما دے جو میرے اور آپ سب حضرات و خواتین کے لیے روز قیامت بہت بڑا خزانہ اور ہمارے آباء و اجداد قابل صد احترام ماؤں اور ہمارے قابل احترام بلکہ قابل صد احترام حضرات اساتذہ کے لیے ذخیرہ بن جائے. یہ کتاب امام مسلم رحمہ اللہ نے ترتیب دی. حدیث شریف اور اس کے متعلقہ باب تک پہنچنے سے پہلے آئیے انتہائی اختصار سے اس کتاب کے مرتب کرنے والے ان کے بارے میں کچھ گزارشات سنی اور سنائیں اور سن. شاید اللہ اس سے سنانے اور سننے والے حضرات و خواتین کے لیے دنیا و آخرت کی خیر فرما دے. یہ عظیم شخصیت ابو الحسن مسلم بن حجاج بن مسلم القشیری رحمہ اللہ تعالی ہیں. ان کا نسب قشیری قبیلہ سے ہے جو کہ ایک خالص عربی قبیلہ تھا.
یہ نیسابور کے رہنے والے تھے. نیسابور بھی پڑھتے ہیں, نیسابور بھی پڑھتے ہیں, اور بعض لغات میں زبانوں میں نیشابور بھی پڑھتے ہیں. نیسابور یا نیسابور یا نیشابور یہ ایران کے شمال مشرق میں صوبہ کے دارالخلافہ مشہد کے قریب واقع ہے. قدیم زمانے میں خراسان کے صوبہ کا یہ دارالخلافہ تھا اور علم, ثقافت اور تجارت کا بہت بڑا مرکز تھا. حضرت امام رحمہ اللہ ان کی تاریخ ولادت کے بارے میں سب سے زیادہ متناقض اور نکمے کی رائے میں جو قول ہے وہ یہ ہے کہ وہ 206 ہجری میں اللہ کے فضل و کرم سے پیدا ہوئے. علمی گھرانے میں انہوں نے پرورش پائی. ان کے باپ تاجر بھی اور دین کے عالم بھی. حضرت امام رحمہ اللہ نے 218 میں جبکہ ان کی عمر 12 سال تھی حدیث شریف کا سننا شروع کیا. 220 میں انہوں نے سب سے پہلا عبادت کے لیے اور حدیث شریف سننے کے لیے سفر کیا. 14 سال کی عمر میں 220 ہجری میں, اور یہ سفر سرزمین حجاز, مکہ مدینہ والا علاقہ اللہ کی توفیق سے اس کی طرف تھا. ان کا پیشہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے اور بہت زیادہ مالدار تھے. اور ان کا ایک دکان کہہ لیجئے, شو روم کہہ لیجئے, معرض کہہ لیجئے موجود تھا. امام بخاری, امام مسلم رحمہ اللہ توجہ فرمائیں, اب میرے کاروباری ساتھی, بزرگ, دوست, احباب اور ان کی اولادیں غور کریں. ان کا کاروبار ان کے دین کی راہ میں, علم کے سیکھنے سکھلانے کی راہ میں رکاوٹ نہ بنا. اگر رکاوٹ بنتا تو یہ کتاب کیسی کتاب کہ کائنات میں ہمارا ایمان ہے, صحیح مسلم, صحیح بخاری اور اس سے پہلے قرآن پاک تیسرے نمبر کی کتاب ہے. امت اسلام میں تیسرے نمبر کی کتاب ہے قرآن کریم, کائنات کی تمام کتابوں میں سے اعلیٰ. اور امت اسلام کی تمام کتابوں میں سے پہلی کتاب صحیح بخاری اور دوسری کتاب صحیح مسلم. اتنا زیادہ کاروبار ہونے کے باوجود امام مسلم نے حدیث کی طلب میں, حدیث کے سننے کے لیے, بیان کرنے کے لیے بہت زیادہ سفر کیے. امام مسلم اللہ پاک نے انہیں جو مقام دیا اس کے ساتھ عرش والے رب ہی نے انہیں بہت بڑی عظیم الشان صفات سے نوازا. میں اس موقع پر صرف ان کی 4 صفات اس کا ذکر کرنے کی عاجزانہ کوشش کرتا ہوں. امام مسلم بہت ہی زیادہ بلند ہمت تھے. سستی, کوتاہی, غفلت. ہم میں سے بعض ساتھی, بعض بیٹے, اللہ مجھے اور آپ سب کو ہدایت دے, ان کا شعار, ماٹو کیا ہے؟ خوب کھاؤ, خوب سو اور خوب گپے مارو. یہ آج کل
ایک بڑی تعداد کے 3 ارکان ہیں. اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ اور یہاں ہم ایسے ناکاروں کے ارکان حضرت افسر 3 ہیں. خوب کھاؤ، خوب سو اور خوب، اور ماشاءاللہ میڈیا نے خوب گپوں کے لیے کافی زیادہ وسیع باغات فراہم کر دی. موضوعات ختم ہی نہیں ہوتے. ہم ایسا بیکار اور میڈیا کی برکتیں بس بکتے ہی رہیں، معلوم نہیں کیسے سو جاتے. امام مسلم ایسے نہ تھے، بہت ہی بلند ہمت، بہت ہی زیادہ جد و جہد اور محنت کرنے والے. میرے ساتھ ذرا توجہ، اس بات کے کتنے شواہد ہیں. ان باتوں میں سے ایک کی طرف توجہ فرمائیے. عبادت کے لیے اور علم حدیث سیکھنے کے لیے اپنے سفر کا آغاز کب کیا؟ 220 ہجری میں، 206 میں پیدا ہوئے، 14 سال کی عمر میں. حجاز میں کتنے سال رہے؟ 6 سال. ماشاءاللہ ہمارے جاتے ہیں 3 ہفتے کا شیڈول ہے، پیسے دے کے سفارش کروا کے مختصر کرواتے ہیں، دینے وقت. اور یہ سرزمین حجاز میں، اور ان کو فقیر آدمی نہیں، مالدار باپ کا مالدار بیٹا ہے. 6 سال سرزمین حجاز میں رہے اور پھر عراق، اور عراق میں بصرہ، بغداد، بلخ، کوفہ گئے، شام گئے، مصر گئے اور رئی گئے. تجارت اور بہت بڑی تجارت، سرمایہ دار اور اچھے خاصے سرمایہ دار. اس کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے لیے اور سنانے کے لیے لمبے اسفار کیے. اور وہ سفر آج کے زمانے کے نہیں، 3ری صدی ہجری کے ہیں. اب ہم 15ویں صدی میں ہیں. 12 صدیوں کے قریب یا اس سے زیادہ گزر چکے ہیں. اس وقت وسائل نقل و حرکت، وہ طریقے آسان تھے یا مشکل تھے یا نہایت کٹھن تھے. ان کی جد و جہد. اس کا ایک اور واقعہ جسے امام حاکم رحمہ اللہ نے بیان کیا. ایک مجلس میں احادیث شریفہ کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی. ایک حدیث پیش کی گئی. امام مسلم کو وہ حدیث معلوم نہ تھی. اپنے گھر میں تشریف لائے اور فرمایا میرے پاس کوئی بالکل نہ آئے. عرض کیا گیا ایک ٹوکری کھجوروں کی بطور ہدیہ ہمارے ہاں بھیجی گئی. امام مسلم کے پاس کھجوروں کی وہ ٹوکری رکھ دی. اب شوق، توجہ، دل جمی، اور ہمارے کیا ہے، صحیح مسلم نہیں صحیح بخاری کا درس بھی ہو رہا ہے. پہلے خارش شروع ہوتی ہے، پھر مردم شماری کی ذمہ داری یاد آتی، ہر آنے والے کو سر تپا دیکھنا. اور پھر جو شیطان جیب میں رکھا ہے، اور بعض نیک بخت تو حدیث کی تختی پر اپنے ساتھ ہی رکھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بعض بہت ہی، آپ سب بات کرو نہ کرو، اور بعض بہت ہی بزرگ، کیا شیخ الحدیث قوسین کے درمیان. ہمارے شیخ الحدیث ایسے نہ تھے.
اگر ایسے ہوتے تو یہ جو رونق نظر آ رہی ہے نہ ہوتی. باشیوخ الحدیث ان کے سامنے بھی تختی پر ماشاءاللہ تبارک الرحمن یہ جنت کی چابی ساتھ رکھے. بیچارے یہ جنگیں کروا رہے ہیں، فوجیں پہنچی ہیں، اب 1 منٹ کے لیے ان سے بے توجہی امت کو غرق کر دے گی، اور یہ بیچارے اسی غم میں صحیح بخاری پڑھتے یا پڑھاتے ہوئے. اور اللہ کرے کہ ہمارے اس مبارک مدرسہ میں ایسا نہ کوئی طالب علم ہو، نہ کوئی ایسا شیخ الحدیث جو اتنا زیادہ مشہور ہے وہ جائے جم کرے. خامخواہ اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا. یہ طریقہ امام مسلم کا نہ تھا. کیا کیا؟ امام حاکم نے بیان دیا. ڈھونڈ رہے ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں اس حدیث کی جستجو میں، حتیٰ کہ پوری رات گزر گئی. اب کیا ہوا؟ صبح کا وقت ہوا، حدیث شریف مل گئی، اور ساتھ کیا ہوا؟ ایک ایک کھجور کھاتے جا رہے ہیں اور خبر نہیں. 3 کھائی ہیں، 13 کھائی ہیں، 21 کھائی ہیں، 41 کھائی ہیں، خبر ہی نہیں، ہوش ہی نہیں. توجہ کس میں تھی؟ بولتے نہیں، میری بات کی سمجھ نہیں آ رہی. ہم تو ماشاءاللہ ہماری کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے جب سبق پڑھتے ہیں. چودھری ارشد کو چاہیے کہ ایک ایمرجنسی ہسپتال بھی ساتھ ہی رکھیں. میں ذرا اتنا مجھے پروٹوکول نہیں آتا، آپ سب بات کروں کہ بھول جاؤں، بعد میں گالیاں نہ تو مجھے نکال لیں، پھر کیا ہو؟ کچھ نہیں ہوگا. نکال لیں گے تو شاید میرے گناہ اللہ معاف کرے. نکال لیں. کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ جن شخصیتوں نے اتنی محنت سے یہ خزانہ ہم تک پہنچایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کچھ، اس کے بعد آگے میں نہیں کہتا، زیادہ گستاخی. ان بزرگوں کی محنت اسی کو نگاہوں کے سامنے. رات بیت گئی، کیا کرتے ہوئے؟ بولو. اور ماشاءاللہ پورا خطبہ دے دیتا ہے بغیر تیاری. اور بعد میں کیا کہتا ہے؟ خطبے کے درمیان ایسے ہے جیسے مجھے آسمان سے بات آ رہی. جبریل کا آنا تو بند ہے، اب کون آتا ہے؟ تجھے پتا ہو، ہمیں تو کوئی پتا نہیں. کیوں پروفیسر؟ جبریل آتا ہے. ختم نبوت کا کیا معنی ہے؟ اب جس کے پاس اوپر سے کچھ آئے گا، اللہ خیر کرے، کیا آتا ہے؟ کچھ ہوش کریں اپنے آپ. یہ تقریبات اللہ جانے کیا کیا مقصد ہیں. شاید میں آپ کچھ لے کے جائیں، کچھ لے کے جائیں. جلسہ ہوا، ایک شیطان نے تصویروں کا دلکش اور شیطان کا پھندا بنایا، سنہری پھندا بنایا. بعد میں کھانا کھایا، نعرہ تکبیر، صوت القرآن زندہ باد. زندہ باد تو تب ہوگا جب ہم زندہ، ہم تو مردہ باد. کیا ہوا؟ محدثین نے لکھا ساری رات حدیث ڈھونڈتے رہے، حدیث مل گئی، لیکن ساتھ کیا ہو؟ اتنی کھجوریں کھا گئے لاشعوری طور پر کہ انہی کھجوروں کا کھانا ان کے اللہ کے پاس جانے کا سبب. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے. تو ان کی صفات کے حوالے سے میں آپ جو پہلا نقطہ سن رہے تھے وہ کیا تھا؟ کہ وہ بہت ہی زیادہ بلند ہمت تھے، انتھک جد و جہد کرنے والے تھے. دوسری صفت
ان کی سیرت میں اللہ کرے ہم وہ تو نہیں بن سکتے، کچھ ان کی راہ پہ آ جائیں، ان میں تقوی اور پرہیزگاری بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ کن کی بات کر رہے ہیں اور میں کیا ہوں۔ ان کے تقوی اور ورع کے بارے میں جو بہت کچھ ہے، اس میں سے ایک بات میں آپ اپنی نگاہوں کے سامنے لائیں۔ شیخ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ نے بستان المحدثین میں اسے نقل کیا۔ انہ مغتاب احدا فی حیاتہ ولا ضرب ولا شتم، انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی غیبت نہ کی۔ کون ہے ہم میں سے اپنا دست مبارک کھڑا کرے، میں درس چھوڑ کے اس کا ہاتھ چوموں؟ اللہ کرے میری ساری بات ہمارے بارے میں غلط ہو، چسپا نہ ہو، لیکن جو میں سمجھتا ہوں اللہ کرے میری سمجھ ساری غلط ہو۔ ہمارا سب سے زیادہ پیارا مشغلہ کیا ہے؟ عورتیں نہیں، بندوں کی بات کر رہا ہوں، اور یہ بھی فیشن ہے، جب کوئی بات سنیں یا حکمرانوں میں کھاتے میں ڈال دیں یا عورتوں کے کھاتے میں ڈال دیں، اور بیویاں بندوں کے کھاتے میں ڈال دیں۔ شیطانی رویہ ہے۔ سب سے پہلے فضل الہی اپنی بات کا نشانہ فضل الہی کو بنائے، اور پھر ان کو بنائے جو اس کے سامنے ہیں، پھر کسی کی اور بات کرے۔ کون ہے ہم میں سے اللہ کرے سارے لوگ کبھی غیبت نہ کی ہو؟ بے لذت گناہ اور مہلک گناہ، ستیہ ناش کرنے والا گناہ۔ اور کیا کیا؟ مارا کسی کو نہیں، کبھی نہیں مارا۔ کاروباری آدمی نوکر چاکر بھی ہوتے اور تب غلام بھی تھے، اور نہ کسی کو گالی دی، برا بھلا کہا۔ یا اللہ یہ نقشے ہماری زندگی میں ان کا کچھ نشان تو آ جائے، خالی ہی ان چیزوں سے نہ چلے جائیں۔ تیسری صفت، اللہ اکبر، آج جو قرآن و سنت کے دو چار لفظ پڑھ لیتے ہیں، سفید رومال رکھا، لمبا کرتا پہنا، لمبے بال کیے، اب پیشہ کیا ہے؟ آؤ گے تو کیا لے کے آؤ گے؟ ہم آئیں گے تو کیا دو گے؟ یہی ہے۔ ہاں ولات، میں کچھ دوں نا، دیکھ نہیں رہے میرا رومال، دیکھ نہیں رہے میرا لمبا چوگا۔ امام مسلم کیا تھے؟ اللہ اکبر، ان کا لقب جو محدثین نے نقل کیا، محسن و نیسابور۔ نیسابور شہر کا محسن کرنے والا، جو بات میں سمجھا ہوں حضرت صاحب کہ نیسابور کے جو بہت زیادہ لوگوں میں احسان کرنے والے تھے، ان میں سے نمبر 1 تھے، یا جو سب سے زیادہ احسان کرنے والے تھے، ان کی فہرست میں ان کا نام تھا۔ یا اللہ، ہم جو قرآن و سنت پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے طالب علم ہیں، ہمیں بھی یہ توفیق دی۔ اور سن لیجیے، اگر کوئی شخص احسان کرنا چاہے، بیٹا یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ قاری صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ بیٹا قریب ہو کے بیٹھو، اٹھ کے آؤ یہاں میرے پاس،
اٹھو، اب ساتھ دونوں حافظوں کے درمیان بیٹھو، بیٹا آپ کو نہیں استاد صاحب کو کہا، دونوں حافظوں کے بیٹا جگہ دو قاری صاحب، سوام بعد میں لینا، اب صاحب سوام نہ لو، انذر الناس منازل، لوگوں کو ان کی ٹھیک جگہ پہ بٹھاؤ، جو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جو احسان کرنا چاہے کچھ نہیں تو زبان تو ہے، زبان ہے کہ نہیں، بڑوں سے جی کر کے بولیں، چھوٹوں پہ شفقت کریں۔ کتنے ہم میں سے طالب علم ایسا کرتے؟ کیا ہمارا معاملہ یہ نہیں جو ایک دفعہ ہمارے قریب ہو جائے آئندہ ہمارے ساتھ سلام لینے میں بھی احتیاط کریں۔ تیسری خوبی، اللہ اکبر، تاجر تھے اور کپڑے کے تاجر، اللہ جانے ہمارے ہاں جو گمان ہے کپڑے کا تاجر بڑا ہی سیانا ہوتا ہے، ڈیزائن دیکھنے، کوالٹی، سارے تاجر اپنے جگہ تاجر ہوتا ہی ہوا جو سیانا ہو، میرے ایسے کم فہم تو نہیں ہو سکتے، باریک دماغ والے اور بہترین ترتیب کرنے والے، اور اللہ پاک نے ان کی خوبی کا مظہر ان کی کتاب کو بنا۔ امام مسلم کے بارے میں علماء امت نے کیا کچھ کیا، کہا صرف دو نہیں، ایک کی بات ہی بیان کرتا ہوں تاکہ بات مختصر ہو جائے۔ محمد ابن بشار، ان کے استاد جن کا لقب تھا بندار، اور بندار کا معنی ہے حافظ الحدیث فی عصرہ، اپنے زمانے میں حدیث کا حافظ، اور وہ ہمارے رمضانی قاری حافظوں کی طرف نہیں نہ تھا، کھوٹا، حافظ الحدیث فی عصرہ۔ وہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں دنیا میں حدیث کے حافظ 4 ہیں، محمد ابن بشار، اور یہ محمد ابن بشار وہ ہیں امام بخاری کے بھی استاد ہیں اور امام مسلم کے بھی استاد ہیں اور حافظ الحدیث کا لقب رکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں دنیا کے حافظ 4 ہیں، اور وہ کون ہے؟ رئی میں ابو زرعہ، نیسابور میں مسلم، سمرقند میں دارمی، اور بخارا میں مسلم۔ اور ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ امام بخاری کے بعد خراسان کے حدیث کے امام تھے۔ ان کے حوالے سے بہت سی باتوں میں سے جو بات عرض کی گئی اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آئیے ان کی کتاب، جس کی آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنے بیٹے سے آخری حدیث اور اس کا آخری باب سنا ہے، اس کتاب کے حوالے سے چند ایک باتیں اختصار سے میرے ساتھ سماعت فرمائیں۔ صحیح مسلم، امام مسلم نے اپنی اس کتاب کا نام ایک دوسری جگہ جو ذکر کیا وہ المسند ہے، ایک دوسرا نام جو انہوں نے خود ذکر کیا المسند الصحیح۔ مسند سے مراد اختصار سے ایسی روایات جن کی سند جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ یہاں مسند سے مراد مسند امام احمد والی کہانی نہیں کہ جس میں احادیث کو صحابہ کی ترتیب سے جمع کیا، وہ نہیں۔ المسند وہ کتاب جس میں کیا ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے والی سند کے ساتھ احادیث۔ الصحیح، صحیح کی تعریف جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے
شرح نخبۃ فکر نے کی بنقل عدل تام الضبط متصل السند غیر معلل ولا شاذ. اس کی تفسیر طلباء کچھ جانتے ہیں، باقی لوگ اسی پر اتفاق ہے. انہوں نے کتاب اس لیے لکھی تاکہ دین کی سنتوں کے بارے میں اور دین کے احکام کے بارے میں اور اسی طرح دیگر موضوعات کے بارے میں صحیح احادیث ان کا پڑھنا، ان کا پانا ان کے لیے اور لوگوں کے لیے آسان ہو جائے. سبحان اللہ. اللہ نے جو نیت انہوں نے کی آج تک پوری ہو رہی ہے اور انشاءاللہ الرحمن پوری ہوتی رہے گی. ایک اور بات، انہوں نے اپنی اس کتاب میں صحیح احادیث پر اتفاق کیا. اپنی جد و جہد اور کوشش میں اللہ کے فضل و کرم سے غیر صحیح احادیث کو اپنی کتاب میں جگہ نہیں. انہوں نے یہ کتاب اپنے شہر نیسابور میں لکھی. ان کے سامنے اپنے کتابوں کے جو مواد تھا وہ بھی تھا اور ان کے اساتذہ بھی کم و بیش اللہ کے فضل و کرم سے اس کتاب کی تالیف میں وہاں موجود تھے. انہوں نے اس کتاب کو 250 ہجری میں مکمل کیا. پیدا کب ہوئے؟ اونچی بولو. اور مکمل کب کیا؟ کتنی عمر تھی؟ 44 یا 45 سال. آج ہمارے کھاتے پیتے گھروں کے بچے 44 اور 45 سال کی عمر میں ان کے نخرے ختم نہیں ہوتے. اور ماں کہتی ہے یا لاڈ کرنے والا دادا کہتا ہے ابھی بچہ ہے نا، ابھی بچہ ہے نا. 44 سال کی عمر میں بچہ جب قبر میں جائے گا تو پھر اس کے جوانی کے دانت اور جوانی کی عقل آئے گی. اس سے بڑی بات توجہ فرمائیے، انہوں نے یہ کتاب کتنے سال میں مکمل کی؟ نیٹ سے لیا، ٹھیک کاٹ شاٹ کی اور کتاب تیار کر دی؟ نہیں. امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں انہوں نے یہ کتاب کتنی دیر میں اپنے ذہن میں بس سوچی اور پھر مجھ سے سنی. 16 سال کی مدت میں مکمل. کتنی عمر میں؟ کتنے سالوں میں؟ اب اس سے بڑی ایک بات اللہ کرے کہ میں آپ تک پہنچا پاؤں. 45 سال سمجھیے، ان کی عمر جو تھی 45 سال تھی. 6 میں پیدا ہوئے، 250 میں کتاب ہوئی، 44 یا 45، ہم 45 کہتے ہیں. 16 سال کتاب لکھنے میں صرف ہوئے. تو اس عظیم کتاب کا آغاز کب کیا؟ کتنی عمر تھی؟ 29 سال. سبحان اللہ. ہمارے ہاں اللہ ہدایت دے دے مجھے، میری اولاد کو، آپ کو، آپ خود آپ کو، اور اگر باپ ہیں تو اولاد کو. 29 سال کی عمر میں کھاتے پیتے گھروں کے بچے آپ سب کیا ہوتے ہیں؟ شوق رکھتے ہیں گاڑیوں کا، شوق رکھتے ہیں گرمیوں میں جانے کا. اگر وسائل ہیں تو پہاڑوں پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ متقیوں کے ڈیرے ہیں، اور اگر وسائل ذرا زیادہ ہیں تو پھر دارالکفر میں جہاں جانا جائز ہے. کیوں ڈاکٹر انور صاحب؟ سیاحت کے لیے، سیر کے لیے. جو فتویٰ ہے، استفتاء ہے، وہ ہے سیر کے لیے. مفتی صاحب
پوچھی جن کو بعد میں تفصیل جانا ہی جائز نہیں. سیاحت کے لیے 29 سال یہ کوئی عمر ہوتی ہے؟ ابھی سے مر جانا ہے. اور یہ 29 سال میں ایسی عظیم کتاب کا آغاز کر رہے ہیں اور 44 سال کی عمر میں یا 45 سال کی عمر میں امت کے لیے تحفہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. امام مسلم نے یہ کتاب اس کا موضوع کیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سند کے ساتھ صحیح سند کے ساتھ پہنچنے والی حدیثوں کو جمع کرنا. اس میں انہوں نے نہ معلقات نہ موقوفات جو احادیث درج کی وہ سند کے بغیر نہیں اور جو اپنی کتاب میں درج کیا وہ دیگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر علماء کے بیانات نہیں. اور یہاں ایک یہ بات بھی یاد رہے انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ساری احادیث جو صحیح ہیں ان کو اپنی کتاب میں جمع کرنے کا دعویٰ کیا. انہوں نے خود فرمایا میں نے صرف ان احادیث کو اپنی اس کتاب میں درج کیا ہے جس پر محدثین کا اجماع ہے کہ وہ ثابت شدہ ہے. اور انہوں نے اپنی اس کتاب میں احادیث کو جو انتخاب کر کے درج کیا ان روایات کی تعداد 3 لاکھ تھی. 3 لاکھ میں سے اس کتاب کے لیے احادیث کا انتخاب کیا 16 سال کی مدت. اور اس کتاب میں احادیث کتنی ہیں؟ شیخ محمد فواد عبد الباقی ان کی تحقیق سے جو نسخہ شامل ہوا ہے جو میرے ہاتھ میں ہے اور سعودی عرب کے دارالافتاء نے اللہ ان پر دارالافتاء والوں پر اپنی انگنت لا تعداد رحمتیں فرمائے شیخ ابن باز اور ان کے ساتھ تکرار کے بغیر اس کتاب میں انہوں نے احادیث کو نمبر دیے ہیں ارقام دیے ہیں وہ 3033 ہیں. 3 0 2 دفعہ 3 3033. دکتور طوالبہ محمد بن عبد الرحمن طوالبہ انہوں نے لکھا ہے اگر احادیث کے ساتھ مطابعات شواہد جو ان کی تائید کے لیے امام مسلم نے پیش کی ہیں اگر ان کو ساتھ جمع کیا جائے اور مقرر احادیث یعنی ایک حدیث جو ایک سے زیادہ دفعہ ہے ان کو جمع کیا جائے تو ان کی تعداد 5 کم 7,400 ہے. انہوں نے 5 کم والی بات نہیں کی یہ میں یاد میں آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں. انہوں نے جو لکھا ہے 7,395 موٹی بات بغیر تکرار کے صرف احادیث کتنی ہیں 3033. شیخ محمد فواد عبد الباقی کے حساب سے اور اگر سب کچھ جمع کیا جائے تکرار کے ساتھ بھی مطابعات اور شواہد کے ساتھ بھی تو تمام کی تعداد 7,395 بنتی. امام مسلم نے اپنی کتاب کو بڑے بڑے یونٹوں میں عربی میں انہوں نے لکھا وحدات کلیہ میں تقسیم کی. ان کے پارٹس بنائے حصے بنائے
اور ہر حصے کا نام کتاب رکھا، کتاب الایمان، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ۔ ان حصوں کی تعداد شیخ محمد فؤاد عبد الباقی کے نسخے میں 54 ہے، 50 اور 4۔ ہر کتاب میں احادیث ہیں، اور یہ بات نوٹ فرما لیجیے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کو کتابوں میں، اور وہ 91 97 یا کچھ زیادہ ہے، امام بخاری نے اپنی کتاب کو کتابوں میں، اور وہ 54 ہیں، شیخ محمد فؤاد عبد الباقی کے نسخے میں تقسیم کیا۔ امام مسلم نے اپنی کتاب کو بڑے حصوں میں تقسیم کیا، جن کی تعداد کتنی ہے؟ بولو، 54۔ امام بخاری نے ان حصوں کو تقسیم کیا ابواب میں، اور ان کی تعداد 3900 میں سے 118 کم، 3882۔ یہ صحیح کس کی بات ہے؟ صحیح بخاری۔ امام مسلم نے ایسے نہیں کیا، انہوں نے جو بڑی تقسیم کی ہے 54 کتابیں، ان کے درمیان میں باب نہیں لکھے، لیکن اہل علم نے جنہوں نے اپنی زندگیاں صحیح مسلم کے ساتھ پڑھنے پڑھانے میں گزاری، ان میں سے بعض نے لکھا کہ کتاب کی ترتیب انتہائی زیادہ منطقی ہے۔ حدیث کے بعد جو حدیث آتی ہے واقعتاً اس کی جگہ وہی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث کے بعد جو حدیث لائے ہیں اس کی جگہ وہی حدیث۔ امام نووی رحمہ اللہ تشریف لائے، اللہ ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کی برکہ برسائے، انہوں نے صحیح مسلم کی کتابوں کے اندر ابواب اور ان کے عناوین، ان کے ٹائٹلز، ان کے تراجم لکھے۔ تو صحیح مسلم میں جو بابوں کے نام ہیں وہ کس نے لکھے ہیں؟ اونچی بولو۔ امام مسلم نے نہیں لکھے۔ بعض لوگ حدیث پڑھتے ہوئے کہتے ہیں امام مسلم نے فرمایا اور باب کا عنوان پڑھ دیتے، نہ، یہ غلطی ہے۔ عنوان کس کا ہے؟ امام نووی کا، اور باقی کوشش امام مسلم کی، اللہ دونوں پر اپنی رحمتوں کی برکت۔ امام مسلم نے اپنی کتاب میں ابواب اور ان کے عناوین کیوں نہیں لکھے؟ سبحان اللہ، قربان جائیں لوگوں پر ان کی کوشش۔ ایک ایک بات جو سنا کرتے تھے، بال کی کھال اتارنا، ان لوگوں نے اس کے لیے کوئی اور محاورہ چاہیے، اس سے بھی آگے کام کیا۔ علماء نے اس کے اسباب بیان کیے ہیں، 3 اسباب میں نے پڑھے۔ ایک یہ ہے کہ امام مسلم نے کتاب لکھی اور باب اور ان کے عناوین لکھنے کی انہیں مہلت نہ ملی، یہ بات ٹھیک نہیں کہ کہاں کب فوت ہوئے؟ 250 میں کتاب مکمل کی، 250 میں، اور فوت ہوئے اس کے 6 سال بعد۔ تو یہ کہنا کہ ان کو فرصت نہ ملی، یہ ٹھیک نہیں۔ دوسرا سبب، امام مسلم نے عنوان اس لیے نہ لکھے تاکہ ان کی کتاب صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مشتمل ہو۔ اپنی بات عنوان کس کی طرف سے لکھتے؟ اپنی طرف سے۔ تو اس سے انہوں نے نہ چاہا کہ حدیث کی کتاب کا حجم بڑھایا جائے، اور شاید یہ بات محل نظر۔
ایک سطر لکھنے سے اگرچہ وہ سینکڑوں دفعہ ہو کتنے صفحے بڑھ جائیں۔ تیسرا سبب جو محدثین نے بیان کیا، انہوں نے عناوین اس لیے نہ لکھے تاکہ پڑھنے والا پڑھانے والا خود غور و فکر کرے، خوب توجہ کرے اور وہ اس بات کی مشق کریں، اس کا عنوان نکالنے کے لیے کوشش کریں، اور انہوں نے اس کے لیے زمین مہیا فرما دی تھی۔ اللہ پاک بہتر جانے کہ اس کا سبب کیا تھا۔ صحیح مسلم کے بارے میں ایک اور بات، احادیث کی کتابیں ان کی اقسام ہیں، ان میں سے ایک قسم الجامع ہے۔ صحیح بخاری جامع ہے، الجامع جماعت کتنی دیر جاتی ہے آپ کی طرف سے؟ بھائی تھک گئے ہو تو مجھے بتا دیں، پیچھے والے تھک گئے ہیں، جان چھڑنا تو الجامع وہ کتاب ہوتی ہے جس میں 8 قسم کی احادیث ہوں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 احکام، نمبر 3 دل کو نرم کرنے والی باتیں، نمبر 4 آداب، کھانے کے آداب، پینے کے آداب داخل ہو، نمبر 5 تفسیر، نمبر 6 تاریخ اور سیرت، نمبر 7 الفتن، اور نمبر 8 المناقب والمصالح، انبیاء کے فضائل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کی۔ سوال یہ ہے کیا صحیح مسلم جامع ہے؟ بعض لوگوں نے کہا صحیح مسلم جامع نہیں، کیوں؟ اس میں تفسیر نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بیٹو؟ اس میں تفسیر نہیں۔ اور اب جو ہم پڑھ رہے ہیں کتاب التفسیر، باب فی قولہ تعالی ھذان خصمان اختصموا فی ربہ، یہ باب تفسیر کا ہے کہ نہیں؟ بولو۔ تو پھر یہ کہنا کہ اس میں تفسیر نہیں ٹھیک ہے۔ آواز پست ہو گئی، پٹرول ختم ہو گیا۔ پھر یہ کہنا تو انہوں نے کیوں کہا؟ سن لیجیے، محدثین نے بیان کیا ہے، انہوں نے یہ اس لیے کہا ہے کہ اس کتاب میں تفسیر کی احادیث بہت تھوڑی۔ میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں باب کا نمبر لکھا ہے 7، یعنی 7 ابواب ہیں، اور اگر پہلی بات جو بغیر باب کے ہے اس کو شامل کر لیا جائے تو 8 ہے، اور اس میں مجموعی طور پر جو احادیث ہیں تکرار کے ساتھ وہ مجموعی طور پر 33 ہیں، 30 اور 3، اور اگر تکرار کو ختم کیا جائے تو ان کی تعداد 19 ہے۔ تو جنہوں نے کہا کہ یہ کتاب جامع نہیں، کیوں کہا؟ کہ تفسیر کی احادیث بولو بہت تھوڑی، اور جنہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا تفسیر کی احادیث تو ہیں، اور انہوں نے اپنی بات کو مزید تقویت دی کہ اصل میں تفسیر کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے والی صحیح احادیث کی تعداد ہی کچھ زیادہ ہے، اللہ بہتر جانے، لیکن امت میں مشہور یہی ہے جو ہم نے پڑھا اور جو ہمارے شیوخ پڑھاتے ہیں، کیوں حضرت صاحب، کہ یہ صحیح ہے، جامع ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ صحیح مسلم کے بارے میں اور بہت سی باتیں ہیں، یہی بات کو چھوڑتے ہوئے اب بیٹے نے جو پڑھا ہے اس کے حوالے سے کچھ بات اللہ کی توفیق سے سنتے ہیں۔
کتاب التفسیر، اور ہم نے یہ بات سنی کہ شیخ محمد فواد عبد الباقی ان کے نسخے میں اس کتاب کا صحیح مسلم کے اس حصے کا نمبر کتنا ہے؟ 54، اور میرے پاس جو نسخہ ہے اس پر لکھا ہوا ہے 54، اور یہ کتاب دارالافتاء ریاض کی تقسیم شدہ ہے، اور میں نے بھی یہ نسخہ وہیں سے اللہ کی توفیق سے حاصل کیا۔ اور باب فی قولہ تعالی یہ کس نے لکھا ہے؟ امام نووی رحمہ اللہ۔ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، وہ دو جھگڑا کرنے والے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ قال حدثنا، امام مسلم نے بیان کیا، ہم سے عمرو بن زرارہ نے بیان کیا۔ قال حدثنا حشیم، عمرو نے کہا ہم سے حشیم نے، اور حشیم نے ابی ہاشم سے، انہوں نے ابی مجلس سے، قیس بن، اور انہوں نے قیس بن عبادہ سے، اور انہوں نے بیان کیا میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو قسم کھاتے ہوئے سنا، بے شک آیت کریمہ کا یہ حصہ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، بے شک وہ نازل ہوا ان لوگوں میں جو بدر کے دن مقابلہ میں نکلے، حمزہ، علی، عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور عتبہ، شیبہ کافروں کی طرف سے، ربیعہ کے دو بیٹے، اور ولید عتبہ کا بیٹا، 3 ادھر سے 3 ادھر سے۔ پھر امام مسلم رحمہ اللہ ایک دوسری سند سے لائے ہیں، ابو بکر بن ابی شیبہ نے ہم سے بیان کیا، امام مسلم کہتے ہیں انہوں نے بیان کیا وقی سے، اور دوسری سند یعنی اب حقیقت میں تیسری سند ہے، ایک سند پہلے یہ دوسری۔ میں نے ایک بات قصداً وقت کے بچانے کے لیے چھوڑی، امام مسلم کی کتاب کی خاصیتوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ایک ہی مقام پر مختلف اسانید کو جمع کر دیتے ہیں، اور ایک خوبی یہ ہے کہ وہ ایک ہی مقام پر بقدر سمجھ استطاعت ایک ہی مقام پر ایک موضوع کے بارے میں احادیث کو جمع کر دیتے۔ اس طرح اسانید کو دیکھنے اور متون احادیث کو جاننے میں سہولت ہو جاتی ہے، بجائے مختلف جگہوں میں ڈھونڈنے کے ایک ہی جگہ دونوں چیزیں مل جائیں۔ اور امام مسلم کہتے ہیں مجھ سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبد الرحمن نے بیان، اور ان سب نے سفیان سے، اور سفیان نے ابی ہاشم سے، اور انہوں نے ابی مجلس سے، اور انہوں نے قیس بن عبادہ ان سے روایت کیا، انہوں نے بیان کیا میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو قسم کھاتے ہوئے سنا۔ کیا قسم کھائی؟ یقیناً یہ ھذان خصمان، یہ آیت کریمہ، اور اس کے بعد بمثل حدیث حشیم۔ امام مسلم کی کتاب کی خاصیتوں میں سے ایک یہ ہے اختصار کو پسند کرتے، لیکن ایسا اختصار نہیں کہ بات سمجھ ہی نہ آئے، بات کوشش سے سمجھ میں آ بھی جاتی ہے لیکن
حسین کی حدیث جو اوپر تھی کہ 3 مکہ والوں میں سے 3 مسلمانوں میں سے نکلے، جو کچھ اوپر بیان کیا گیا، اس دوسری روایت میں بھی دونوں سندوں سے ویسے ہی بیان کیا۔ اس باب اور روایت کے متعلق بہت سی باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ امام طبری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا، انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ اہل کتاب اور اہل ایمان کے بارے میں نازل۔ ہذان خصمان، ایک خصم، ایک فریق اہل کتاب اور دوسرا فریق کون سا؟ مسلمان، اہل ایمان۔ امام طبری نے امام حسن سے نقل کیا، انہوں نے فرمایا 2 خصمان، 2 جھگڑا کرنے والے، ایک سے مراد کافر ہیں اور دوسرے سے مراد ایمان والے۔ امام مجاہد تفسیر کے بہت بڑے امام، ان سے امام طبری نے نقل کیا کہ یہاں مراد یہ نازل ہوئی مومن اور کافر کے قیامت کے دن اٹھائے جانے کے جھگڑے کے بارے میں۔ اب سوال یہ ہے کون سی بات تھی اور کیا ان دونوں باتوں میں تعارض ہے، کنٹراڈکشن ہے؟ سوال سمجھ آ گیا؟ حضرت شیخ الحدیث مجھ سے پہلے حجیت حدیث کے بارے میں بہت ہی عمدہ گفتگو فرما رہے تھے، اسی میں ایک یہ اضافہ کیجیے، شاید انہوں نے میرے آنے سے پہلے یہ بات فرمائی ہو کہ حدیث کے بارے میں بہت زیادہ لوگ جو اپنی گندی زبانوں کو کھولتے ہیں وہ جاہل، ایک صفحہ نہیں، ایک سطر بھی وہ پڑھنے کے قابل نہیں۔ حضرات اساتذہ سے، اہل اختصاص سے وہ پڑھنے والے، مستشرقین غیر مسلم، وہاں سے ڈگریاں لے کے آگے انگریزی اردو میں تراجم پڑھ لیے اور مفکر اسلام بن۔ اب اس طرح کی جب وہ بات سنتے ہیں تو طوفان کھڑا کر دیتے، دیکھو یہ کنٹراڈکشن آ گئی۔ کنٹراڈکشن تیری جہالت میں۔ محدثین نے اور مفسرین نے صدیوں پہلے ایسا عظیم الشان قاعدہ، اصول، ضابطہ دیا ہے کہ جس نے محدثین کی بات کو جانا ہو، حضرات اساتذہ سے پڑھا ہو، وہ زبان پہ یہ بات لا ہی نہیں سکتا۔ کیا ہے؟ حافظ ابن حجر نے اپنی عظیم کتاب فتح الباری، اس میں اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں۔ قاعدہ کیا ہے؟ سماعت فرمائیے، نزول الآیت فی سبب من الاسباب لا یمنع ان تکون عامۃ فی نظیر ذلک السبب۔ کسی ایک بارے میں کسی ایک آیت کا اترنا اس میں رکاوٹ نہیں بنتا کہ اس آیت کو دوسرے واقعات پر چسپاں کیا جائے۔ سادہ لفظوں میں سلف صالحین، حضرات صحابہ، تابعین اور ائمہ تفسیر، ان کے ہاں یہ بات عام تھی، آیت کریمہ سامنے ہے، وہ کسی پر چسپاں ہوتی ہے، کسی پر چسپاں ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں اس بارے میں یہ آیت نازل ہو۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ میں دوبارہ سمجھاتا ہوں، سمجھانے کی کوشش، شاید سارے ہی سمجھ جائیں،
علماء امت کا یہ صدیوں سے طریقہ آ رہا ہے، صحابہ کے زمانے سے۔ ایک آیت کریمہ پہلے سے نازل شدہ ہے، اب کسی نے کوئی ایسا کام کیا جس پر وہ آیت چسپاں ہوگی، سمجھ آ رہی ہے؟ آیت اتری 100 سال پہلے، اب جو کام کیا وہ 100 سال بعد ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ نزلت فی کذا، اس واقعہ کے بارے میں۔ نصیر بیٹا سمجھ آ رہی ہے؟ اس واقعہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو نازل ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ یہ آیت اس واقعہ پر، اس کو انگریزی میں شاید یہی کہتے ہیں اپلیکیبل ہے، یہاں اس آیت کو بعد میں آنے والے واقعات پر اپلائی کرتے ہیں۔ یہ ہے نازل ہونے کا معنی۔ ایک موقع پر تو نازل ہوئی، اس کا معنی اتری، جس طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں جہاں ہوگا نزلت، تو غالباً اس سے مراد کیا ہوگا کہ یہ آیت وہاں چسپاں ہو۔ اس باب میں اور اس احادیث شریفہ میں خزانے ہیں۔ انتہائی اختصار سے 2-4 احادیث میں آیات مبارکہ کے نزول کا جو بنیادی سبب تھا وہ بیان کیا گیا، حرج نہیں، لیکن آیات کی ایک تعداد کا اور ابتدائی سبب کو سمجھنے سے آیت کریمہ کے سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ دوسری بات، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے بات کی تو قسم کھائی۔ کیوں کھائی؟ تاکہ سننے والے کو یقین آ جائے، اور اس میں ایک سے زیادہ بات ہے۔ اس میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی امت کے یہ طرف معلوم ہوتی ہے، تو ووٹ تو نہیں مانگ رہے، کوئی چندہ تو نہیں مانگ رہے، امت مانے نہ مانے گی تو ان کا کوئی نقصان ہے؟ جی ہے نقصان، مانیں گے تو فائدہ ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ صحیح بات جو میرے علم میں آئی ہے امت تک پہنچا ان کی طرف ہے۔ ایک اور بات، کسی کی قسم کھانے کے لیے کہنے کے بغیر بھی بوقت ضرورت قسم کھائی جا سکتی ہے، اور کتنی باتیں ہیں اللہ پاک بہتر جانے۔ جو بات کہی گئی اسی پر اتفاق کرتا ہوں، اور جو بات عرض کرنے کی عاجزانہ ٹوٹی پھوٹی کوشش کی ہے، یہ اس بات کا معلوم نہیں کچھ حصہ بنتی بھی ہے کہ نہیں جو اس موضوع کے بارے میں حضرات محدثین اور علماء نے فرمائی اور لکھی ہے، لیکن جیسا ناکارہ ہوں، ایسی ناکاری بات اللہ کی توفیق سے جو ہو سکی عرض کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہی اور سنی گئی بات کی غلطی کو معاف کرے، نیتوں کی خرابی کو، اقوال کی خرابی کو، اعمال کی خرابی کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارا مرنا جینا حدیث شریف کے ساتھ بنا دے، ہماری زندگی کا آخری دن بھی حدیث شریف کے سننے سنانے پڑھنے پڑھانے سے خالی نہ رہے، اور اللہ یہ خیر گھروں میں جاری ساری فرما دے۔ گھروں کے گھر اجڑ رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، جس گھر میں قرآن و سنت نہیں وہ برباد ہے۔ وسائل کی فراوانی کے باوجود، وسائل کے طوفان کے بغیر میرا گھر، آپ کا گھر، ہر مسلمان کا گھر قرآن و سنت کے پڑھنے پڑھانے سے خالی ہے تو ویران ہے۔ اللہ ہمارے گھروں کو ویرانی سے بچائے، جو ہو چکے ہیں ان کو قرآن و سنت کے نور سے روشن کر دے، قرآن و سنت کی برکتوں سے آباد کر دے۔ ہمارے جو بھائی جنہوں نے یہ کتاب پڑھائی اور دیگر کتابیں پڑھائی، جبکہ بچے اس کتاب کے پڑھنے تک پہنچے، اللہ ان کے دین کو، دنیا کو
ان کے کنبوں کو، ان کی ہر چیز کو اپنے فضل و کرم سے خیر سے معمور کر دے۔ اللہ ان کے علم میں، عمل میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں اپنے فضل و کرم سے برکت ڈالے۔ اللہ ان کی کوتاہیوں اور غفلتوں کو معاف کر دے۔ اور ہمارے بھائی قابل قدر بھائی جو اس ادارے کے چلانے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، ایک سے ایک حضرات و خواتین، جوان، بوڑھے، بچے، جو اس ادارے کے لیے خدمتیں کر رہا ہے، کر چکا ہے اور کرے گا قیامت تک، اللہ ان سب پر اپنی شان کے شایان رحمتیں نازل فرمائے، اور ہم ناکاروں کو بھی ایسے کاموں کے کرنے کی، اور ہماری اولادوں، کنبوں کو، نسلوں کو، بہن بھائیوں کو، نسلوں، کنبوں، ان کے بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل کرنے کا کام یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کر رہے ہیں ان سے یہ نعمت چھینے نہیں، اور ہمارے ایسے نالائق جو صرف باتیں کرتے ہیں، اللہ انہیں بھی یہ عظیم کام کرنے کی دولت سے نوازے، پوری امت کو نوازے۔ اللہ ان مدارس کے خیر خواہوں پر اپنی رحمتوں کی برکہ برسائے، ان کے دین میں، دنیا میں، ہر چیز میں برکتیں عطا فرمائے، اور جو ان مدارس کے، مساجد کے دشمن ہیں، اللہ ان کا نام و نشان مٹا دے، اللہ ان کو تحس نحس کر دے، اللہ ان کو پوری انسانیت کے لیے باعث عبرت بنا دے۔ اللہ اس باغ کو ہمیشہ ہمیشہ آباد رکھے، دن رات اس میں ترقی ہو، اضافہ ہو، اس کی خدمت کرنے والوں میں اضافہ ہو، اس سے فیض پانے والوں میں اضافہ ہو، ہمارے حضرات اساتذہ میں اضافہ ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔